بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ویک اپ کال وذ ضیاء مغل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء مغل. ناظرین، میں اپنے اس پروگرام کے اندر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ترجیح بنیادوں کے اوپر اس پروگرام کے مختلف حصے سیاسی و سماجی شخصیات کے انٹرویوز کے حوالے سے آپ ملاحظہ کر چکے ہیں. آج کا یہ پروگرام اپنی نوعیت کا اور اپنے ان سلسلوں سے تھوڑا ہٹ کے پروگرام آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں. آج ہم بات کریں گے پانی کے بحران کے اوپر، جو اس وقت اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور دوسرا ہم بات کریں گے جمہوریت کے اوپر کہ جمہوریت اپنا ٹینیور پورا کر چکی ہے. 10 سال گزر گئے جمہوریت 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 کرتے کرتے. کیا اس جمہوریت میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا؟ آج ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اس جمہوریت نے آپ کو اور مجھ کو کیا دیا، اس پر بھی ہم آج بات کریں گے. اور 70 سال پہلے میں آپ کو بتانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ یہ ملک کلمے کے نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر یہ ملک بنایا گیا. مگر 70 سال سے ہماری زندگیوں کو اس کلمے کو ہمارے دلوں سے نکالنے کی گھناؤنی سازشیں آج بھی ہوتی چلی جا رہی ہیں. وہ کبھی جمہوریت کی شکل میں، کبھی میڈیا الیکٹرانک کی شکل میں، کبھی میڈیا سوشل کی شکل میں. یہ سب انہی کاوشوں کا ایک نتیجہ ہے کہ مسلمان کے دل سے اس کلمے کو کیسے نکالا جائے. ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت آپ نے اس 10 سالہ جمہوریت کے اندر کیا دیکھا ہے؟ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. جہاں پر آپ کے بچے پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، اس لیے دکاندار جہاں پر آپ کے بچوں کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، اور اس زہر کا استعمال کھانے کے لیے روٹی نہیں. یہ جمہوریت ہے. ایک حالیہ سروے رپورٹ جو کہ انٹرنیشنل سوسائٹی فار دی پروٹیکشن آف دی چلڈرن کے سروے کے مطابق more than 1.2 million children are on the streets. اور ان میں سے، اور یہ میں آپ کو 2 فگر بتا رہا ہوں، یہ صرف جو biggest cities of پاکستان، جو آپ کے ملک کے بڑے شہر ہیں، یہ ان کی تعداد آپ کو بتا رہا ہوں. گھروں سے بھاگ آنے کے بعد اور ان میں سے more than 70% جو بچے ہیں ان کو اپنے ماں باپ کا پتہ ہی نہیں. کیا یہ جمہوریت ہے؟ جہاں مائیں اپنے لختے جگر اسی تسلسل کے ساتھ اپنے 3 بچوں کو سینے سے لگا کے نہر میں کود جاتی ہیں اس ناسور معاشرے سے جان ہمیشہ کے لیے چھڑانے کے لیے. کیا یہ جمہوریت ہے جہاں رکشوں اور ٹیکسیوں کے اندر آپ کے مستقبل کے مہمانوں کو جنم دیا جائے؟ کیا یہ جمہوریت ہے؟ اس نام نہاد میڈیا اور خاص کر کے آج کل سوشل میڈیا
آپ شادی پہ جائیں، آپ جنازے کے اوپر جائیں، آپ کسی خوشی میں جائیں، آپ کسی غمی کے اندر جائیں، آپ زمین پہ ہوں، آپ آسمان پہ ہوں، آپ گھر میں ہوں، آپ باہر ہوں، ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے اور بس جمہوریت ہے۔ یہ ہیں وہ گھناؤنی سازشیں جو ہماری زندگیوں کے اندر زہر گھول رہی ہیں، ہمیں ہمارے اصل مسائل سے جو ہمارے کبھی تھے ہی نہیں ان کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے اور ان مسائل سے ہٹایا جا رہا ہے جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم 20ویں سے 21ویں صدی کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اب کوئی محمد بن قاسم نہیں آنے والا، کوئی سلطان محمود غزنوی جنم لینے والا نہیں ہے۔ آپ میں سے ہی کسی کو بن قاسم بننا ہوگا۔ ہمیں اپنے آپ کا احتساب کرنا ہوگا اور ہمیں ہمارے مسائل کی طرف متوجہ ہونا ہوگا۔ یہ چند نام نہاد لفافہ بنس صحافی تجزیہ کار جو اپنے پروگرام کی ریٹنگ کے لیے آپ کے اور میرے بچوں کے مستقبل کے ساتھ گھناؤنا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ میں آپ سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں، کیا ریحام خان یا ریحام خان کی کتاب آپ کا مسئلہ ہے؟ اور یہ کبھی اداکار کبھی فنکار حمزہ علی عباسی کہ حمزہ عباسی کیا نام ہے، یہ صبح سے دوپہر شام ٹی وی کے اوپر بیٹھا، بس یہ آپ کا مسئلہ ہے؟ عامر لیاقت صاحب کبھی حضرت مولانا، کبھی فنکار، کبھی اداکار، کبھی ان سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں۔ تو پارٹی ٹکٹ مل جائے تو تحریک انصاف سے اچھی پارٹی کوئی نہیں، اور اگر نہ ملے تو پھر چٹا پٹا صاحب کھول دیں گے۔ ناظرین، یہ میرے اور آپ کے مسائل نہیں ہیں، ہمیں سمجھنا ہوگا۔ کبھی عائشہ گل علیہ ٹارگٹ کر لی جاتی ہے، کبھی ملالہ یوسفزئی، کبھی عمران خان کی شادی، کبھی دھرنا نمبر 1، کبھی دھرنا نمبر 2، کبھی خادم حسین رضوی۔ ویک اپ، اپنی آنکھوں کو کھولیے اور سمجھیے، کبھی ہمیں مسلک کے مسئلوں میں الجھا دیا جاتا ہے، کبھی ہمیں لسانیت کی آگ میں بھڑکا دیا جاتا ہے۔ پچھلے 10 سال سے جمہوریت کا یہی تماشا چلا آ رہا ہے، اسی تماشوں نے جمہوریت کو مضبوط کر دیا۔ اگر جمہوریت کی مضبوطی یہی ہے تو پھر میں ایسے جمہوریت کو، آپ جائیے مغرب معاشرے کے اندر دیکھیے جمہوریت کیا ہے، جہاں پر پرائم منسٹر، آپ نے ملاقات کے لیے جانا ہے تو پرائم منسٹر خود دروازہ کھول کے آپ کا استقبال کرے گا۔ ناظرین، ہمیں ان نام نہاد تجزیہ کاروں، آئیے مل کر ہم سب اپنے اصل مسائل کی طرف متوجہ ہوں۔ آپ کا اور میرا مسئلہ یہ نہیں ہے، میرا اور آپ کا مسئلہ بنیادی مسائل آپ کے ہیں۔ آپ کے بچے کی صحت، آپ کے بچے کی تعلیم، آپ کے بچوں کا مستقبل، وہ کہاں ہے؟ بچہ بیمار ہو جائے تو بغیر ٹیلی فون کے آپ کے بچے کو ایڈمیشن نہیں مل سکتا۔ کیا یہ جمہوریت ہے؟ اور پھر داخلہ ملنے کے بعد آپ کو بیڈ نہیں ملے گا۔ اسکول میں اگر آپ نے بچے کو ایڈمیشن کرانا ہے، اچھے اسکول میں داخلہ نہیں ملے گا۔ اگر مل گیا
تو فیس آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی. کیا یہ جمہوریت ہے؟ اور اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو کہ ایک بحران کی صورت اختیار کر چکا ہے ناظرین، وہ ہے پانی کا. کالا باغ ڈیم 18ویں صدی میں جس کی بنیاد رکھ دی گئی تھی، وہ آج 2018 میں بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ جمہوریت کہاں ہے آپ؟ وہ کالا باغ ڈیم جو میں ابھی آپ کو ڈاکومنٹری دکھانے جا رہا ہوں، اس کے فوائد آپ جان کے حیران ہو جائیں گے. وہ کیوں آخر پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پا رہا؟ تو یہ ہے ناظرین ہمارا آج کا بنیادی ٹاپک. آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے. میں آپ کو اپنی ڈاکومنٹری جو بنائی ہے وہ دکھاؤں گا، اس کے فوائد، اس کے نقصانات اور اس کے رستے میں حائل جو رکاوٹیں ہیں ان سے بھی ہم آپ کو آگاہی دیں گے. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا. جو چلتے ہیں اس پروگرام کے اگلے حصے کی جانب اور دیکھتے ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ویک اپ کال ود ضیاء مغل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء مغل. ناظرین، پچھلے کئی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر پانی کی بحران کے حوالے سے ایک جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، ایک ہنگامہ برپا ہے. کالا باغ ڈیم کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ملک بچاؤ کالا ڈیم بناؤ کے نام سے ایک تحریک کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے. بہت سے ناظرین نے مجھے ذاتی طور پر یہ درخواست کی کہ میں اس حوالے سے ایک خصوصی پروگرام کروں. آپ لوگوں کی خواہش کو احترام کرتے ہوئے میں نے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے یہ ایک ڈاکومنٹری تیار کی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی. ناظرین، اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئے تو فوکس نیوز نیٹ ورک کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کالا باغ ڈیم کی اصل کہانی کیا ہے؟ یہ ڈیم اتنا متنازع کیوں ہو چکا ہے؟ اس کے بننے میں کن کن رکاوٹوں کا سامنا ہے؟ آئیے ناظرین، آج ہم آپ کو اس کی ساری تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں. معزز سامعین، حالیہ دنوں میں بھارت نے آبی جارحیت کرتے ہوئے پاکستان کے حصے کے دریا پر کشن گنگا ڈیم بنا کر پاکستان کا پانی روک لیا ہے. اور جب پاکستان اپنا مسئلہ عالمی فورم پر لے کے گیا تو جواب ملا کہ پاکستان کے پاس ڈیم موجود نہیں ہے، تو پانی سمندر غرق ہو رہا ہے. لہذا ہم انڈیا کو ڈیم بنانے اور پانی روکنے سے منع نہیں کر سکتے. اور یوں پاکستان اپنے حق کا مقدمہ ہار گیا. ذرا سوچئے معزز سامعین کہ ضیاء الحق کے دور کے بعد کون سا بڑا منصوبہ پاکستان نے مکمل کیا؟ سیاسی اشرافیہ نے اپنی جیبیں بھری لیکن ملک کے لیے کسی ڈیم کا منصوبہ پایا تکمیل تک نہ پہنچایا. اب ضرورت ہے کہ ہم پاکستانی کالا باغ ڈیم کے لیے آواز اٹھائیں اور سب کو باور کرائیں کہ یہ ڈیم ہمارے لیے زندگی اور موت کی اہمیت رکھتا ہے. کالا باغ ڈیم کے حق میں آواز اٹھائیں گے، مگر اس سے پہلے ہم آپ کو کالا باغ ڈیم کی تاریخ، پس منظر، اس کے فوائد اور اس پر اٹھائے جانے والے اعتراضات اور نقصانات کے بارے میں بتائیں. تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں. کالا باغ ڈیم پنجاب کی سرزمین پر بننے والا آبی منصوبہ ہے جو سیاسی بدماشیہ کے نظر ہو گیا. اس ڈیم کے لیے پہلا سروے غالباً برطانوی حکومت نے قیام پاکستان سے قبل 1873 میں کیا تھا. قائد اعظم کی اجازت سے فروری 1948 میں میاں والی کے مقام پر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تعمیر کیا گیا. بھارت نے پاکستان کا پانی بند کر دیا. پاکستان ورلڈ بینک اس مسئلے کو لے کر گیا. بھارت پاکستان کے درمیان پانی کی تقسیم کا معاہدہ طے پایا. ایوب خان نے پانی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کالا باغ ڈیم کی تعمیر کو ضروری سمجھا، مگر ایوب دور میں دیگر آبی منصوبوں کی تعمیر زور و شور سے جاری تھی، اس لیے کالا باغ ڈیم صرف کاغذوں تک محدود رہا. کالا باغ ڈیم کی باری آنے سے پہلے ایوب خان کی حکومت ختم ہو گئی. بھٹو کے جمہوری دور میں پہلی بار اس ڈیم کو پاکستان کے لیے مضر قرار دیا گیا اور اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی گئی. کالا باغ ڈیم پر صحیح معنوں میں کام جنرل ضیاء الحق کے دور میں شروع ہوا.
जनरल ज़ियाउल हक के दौर में खसूसी तौर पर डैमों के माहिर डॉक्टर कनेडी कमेटी बनाई गई, जिसने कालाबाग डैम के हवाले से रिपोर्ट तैयार की। 1983 में डॉक्टर कनेडी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसके मुताबिक इस डैम की ऊंचाई 925 फुट होगी। 6.1 मिलियन एकड़ फुट पानी स्टोर किया जा सकेगा और उसकी तामीर में ज्यादा से ज्यादा 5 साल और कम से कम 3 साल का अरसा दरकार होगा और ये पूरे मुल्क के 50 लाख एकड़ बंजर रकबे को सैराब करेगा। $8 बिलियन इसकी तामीर पर खर्च होंगे और 5000 मेगावाट तक बिजली की पैदावार हासिल की जा सकेगी। जनरल ज़ियाउल हक के हुक्म पर कालाबाग की तामीर के लिए दफातर तामीर किए गए, रोड बनाए गए और मशीनरी मंगवाई गई। केपीके ने इतराज किया कि कालाबाग डैम के मौजूदा डिजाइन से नौशहरा शहर डूब जाएगा। इस उज़्र को दूर करने के लिए डिजाइन में तब्दीली लाई गई और डैम की ऊंचाई 925 से 915 फुट कर दी गई। सिंध में मौजूद उस वक्त की सिविल सोसाइटी ने एतराज उठाया कि पंजाब सिंध का पानी गसब कर लेगा, ये मंसूबा सिंध की आवाम को मंजूर नहीं। तब जनरल ज़ियाउल हक ने चारों सूबों के पानी की तकसीम के एक फार्मूला पर राजी किया। इस मुआहदे और फार्मूले के मुताबिक पंजाब 37%, सिंध 33%, केपीके 14% और बलोचिस्तान 12% दरियाई पानी लेने पर राजी हो गए और इसके साथ ही जनरल ज़िया को शहीद कर दिया गया। याद रहे कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा छोटे डैम बनाए गए हैं। ज़िया के बाद ये मंसूबा दोबारा खटाई में पड़ गया और आने वाली दोनों जमहूरी हुकूमतों ने हस्बे मामूल इसको पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह करार देना शुरू कर दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कालाबाग समेत मुल्क भर में 6 बड़े आबी मंसूबों पर काम करने का ऐलान किया और कहा कि हम डैम नहीं बनाएंगे तो मर जाएंगे। इन मंसूबों में नीलम जहलम, कालाबाग, भाषा, मंडा, अखूड़ी और करम तंगी डैम शामिल हैं। 2005 में मुशर्रफ ने ये ऐलानात किए और 2007 में वकला तहरीक की वजह से उसे अपनी वर्दी से हाथ धोना पड़े। 2008 में इस्तीफा दे दिया। ताहम इन दोनों सालों में नए सिरे से इन तमाम डैमों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई, जबकि नीलम जहलम पर काफी काम निपटा लिया गया और गाजी बरोथा मंसूबे को मुकम्मल किया गया। मुशर्रफ के बाद आने वाला जमहूरी दौर हर लिहाज से पाकिस्तान के लिए मुहलिक साबित हुआ। भाषा, करम तंगी, मंडा और अखोड़ी डैमों को लटका दिया गया। 2008 में मुकम्मल होने वाले नीलम जहलम मंसूबे को 2018 तक खींच लिया गया और ताहाल उस पर काम जारी है। लेकिन सबसे बड़ा जुल्म कालाबाग डैम पर किया गया, जिसको नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने हमेशा के लिए दफन करने का ऐलान कर दिया। कौम के वसीतर मफाद में कालाबाग डैम मंसूबे को बंद करने के लिए क्या क्या नुकसानात हुए हैं, इस पर सबसे आखिर में बात करेंगे। उससे पहले इस डैम के फवाइद और इस पर होने वाले एतराज़ात पर बात करते हैं। कालाबाग डैम के फवाइद। नंबर 1, पाकिस्तान के तीनों बड़े डैमों तरबेला, मंगला और चश्मा की मजमूई पानी जहीरा करने की सलाहियत 13 मिलियन एकड़ फुट है, जबकि कालाबाग डैम अकेले 6 मिलियन एकड़ फुट से ज्यादा पानी जहीरा करेगा। डैम में 3 साल के लिए पानी जहीरा किया जा सकेगा। नंबर 2, कालाबाग डैम पाकिस्तान की 50 लाख एकड़ बंजर जमीन को सैराब करेगा। नहरी पानी की फी एकड़ पैदावार आजकल 3 लाख रुपए सालाना है। इस हिसाब से सिर्फ कालाबाग डैम से पाकिस्तान को सालाना 15 अरब डॉलर की जरी पैदावार मिलेगी, जिसके बाद पाकिस्तान जरी अजनास में से कुछ भी दरामद नहीं करना पड़ेगा। अलबत्ता पाकिस्तान की जरी बरामदात दुगनी हो जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जनूबी इलाके, सिंध के ज़ीनी इलाके और बलोचिस्तान के मशरकी हिस्से इस डैम की पानी की बदौलत काबिल काश्त बनाए जा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला करक, बन्नू, लकी मरवत, टानक और डेरा इस्माइल खान को ज़री मकासद के लिए मजीद 20 लाख एकड़ फुट पानी मिल सकेगा और वहाँ की तकरीबन 8 लाख एकड़ बंजर ज़मीन काबिल काश्त हो जाएगी, जिसके बाद केपीके को किसी भी सूबे से गंदम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ज़री अजनास की अफगानिस्तान बरामदात में ज़बरदस्त इजाफा होगा। कालाबाग डैम की तामीर से सिंध को भी इजाफी 40 लाख एकड़ फुट पानी मुहैया होगा। सिंध में खरीफ की काश्त के लिए पानी दस्तयाब होगा, जिसकी इस वक्त शदीद किल्लत है। सिंध के रेगिस्तानी इलाकों की प्यास कालाबाग डैम से बुझ सकेगी। इस जरी पानी से सिंध की 8 लाख एकड़ जमीन सैलाब होने के अलावा सेम ज़दा लाखों एकड़ जमीन काबिल काश्त हो जाएगी, जबकि बलूचिस्तान को इस डैम से 15 लाख एकड़ फुट पानी मिल सकता है, जिससे मशरकी बलूचिस्तान का तकरीबन 7 लाख एकड़ इजाफी रकबा सैराब हो सकेगा।
اور شاید بلوچستان میں پہلی بار لہلہاتی فصلیں دیکھنے کو ملیں۔ نمبر 3، کالا باغ ڈیم سے پاکستان 4 سے 5 ہزار میگا واٹ سستی بجلی پیدا کر سکے گا، تقریباً 2.5 روپے فی یونٹ۔ اس وقت پاکستان 60% سے زائد بجلی تیل سے بنا رہا ہے، جو ہمیں 15 سے 20 روپے فی یونٹ پڑتی ہے۔ صرف نواز شریف کے ان 5 سالوں میں بجلی بنانے کے لیے خریدے گئے تیل کا قرضہ 1000 ارب روپے سے زائد ہو چکا ہے، یعنی سالانہ 200 ارب روپے۔ اگر کالا باغ ڈیم سے بننے والی بجلی سسٹم میں داخل ہوتی ہے تو یہ خرچہ آدھا رہ جائے گا اور عوام کو ملنے والے بجلی کے بل 1/3 رہ جائیں گے۔ نمبر 4، سستی بجلی کی وجہ سے کارخانوں میں اشیاء کی پیداواری لاگت انتہائی کم ہو جاتی ہے، جس کے بعد وہ عالمی منڈی میں دوسرے ممالک کی اشیاء کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ پاکستان میں لیبر پہلے ہی سستا ہے۔ اگر پاکستانی کارخانوں کو سستی بجلی فراہم کی جائے تو پاکستان میں بند ہونے والے تمام کارخانے چل پڑیں اور لاکھوں لوگوں کو فوری طور پر روزگار مل جائے گا۔ پاکستان کی برآمدات کئی گنا بڑھ جائیں گی، پاکستان کی درآمدات کم ہو جائیں گی۔ سستی بجلی اور لیبر کی وجہ سے پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری میں بے پناہ اضافہ ہوگا، جس کا مطلب مزید پیداوار، مزید روزگار اور مزید صنعتی ترقی ہے۔ نمبر 5، پاکستان کا انڈین ڈیموں کے خلاف عالمی محاذ پر کیس مضبوط ہوگا کہ پاکستان کے پاس ڈیم ہے اور پاکستان دریاؤں کا پانی ضائع نہیں کر رہا۔ نمبر 6، کالا باغ ڈیم منصوبے میں کم از کم 60,000 لوگوں کو براہ راست ملازمتیں ملیں گی۔ نمبر 7، کالا باغ ڈیم کی جھیل میں پانی جمع ہونے سے ماحول پر مثبت اثرات پڑ سکتے ہیں اور موسمی ماہرین کے مطابق کچھ عرصہ بعد قریبی اضلاع کے درجہ حرارت میں کمی اور بارشوں میں اضافے کا امکان ہے۔ نمبر 8، صرف کالا باغ ڈیم کی وجہ سے بڑھنے والی زرعی اور صنعتی پیداوار اور کم ہونے والی درآمدات کی وجہ سے پاکستان چند سالوں میں بیرونی قرضہ چکانے کے قابل ہو جائے گا۔ نمبر 9، پاکستان میں زیادہ بارشوں کی وجہ سے یا انڈیا کے زیادہ پانی چھوڑنے کی وجہ سے ہر تھوڑے عرصے بعد آنے والے سیلاب بند ہو جائیں گے اور زائد پانی کو فوری طور پر ذخیرہ کر لیا جائے گا۔ یوں ہر سال ہونے والا اربوں کا نقصان اور عوام کو پہنچنے والی تکلیف بند ہو جائے گی۔ محترم سامعین، یہ تھے کالا باغ ڈیم کے فوائد۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم اس ڈیم پر ہونے والے اعتراضات اور اس کے نہ بنانے کے نقصانات کا جائزہ لیں گے، اور ہم پاکستان آرمی سے اپیل کرتے ہیں کہ کسی بھی سیاستدان کے اعتراض کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس ڈیم اور اس جیسے جتنے بھی ڈیم التوا کا شکار ہیں ان پر کام شروع کروائیں، ورنہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں بد دعا ہی دیں گی۔ جی ناظرین، اس وقت آپ نے یہ ڈاکومنٹری ملاحظہ کی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ڈاکومنٹری کا اگلا حصہ، اس پروگرام کا اگلا حصہ انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کے لیے پیش کروں گا۔ چونکہ پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے اس کو میں نے 2 حصوں کے اندر وہ ڈیوائیڈ کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میرا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ فوکس نیوز نیٹ ورک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے باعث افتخار ہوگی۔ ہم اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں سے جاننے کی کوشش کریں گے آپ کی رائے کی روشنی کے اندر، کہ جو چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور جو چیز آپ کی خواہش ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا سکیں۔ اجازت دیجیے گا۔